السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت رکھے اور آپ کی دن کی جتنی پریشانی ہیں، رات کی جتنی پریشانی ہے وہ دور فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے اس دور میں اس وقت تقریباً ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ لاچار ہے، اور ہر بندے کا یہ عالم ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی کمال کا مشورہ دوں گا کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام ایک دفعہ ایک وادی کے پاس سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لہٰذا میں پریشان ہوں رزق کے معاملے میں چند دن سے بھوکا ہوں، مجھے رزق نہیں مل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو رزق ہے وہ سارے کا سارا مجھے یک دم دے دے، ایک دم مجھے مل جائے، تاکہ میں چند دن جو کھا کر اپنے گزارا تو کر سکوں، پیٹ بھر کے کھا سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلام ہونے گئے تو ذہن میں وہ نوجوان آ گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے مالک مولا، اے رب ذوالجلال، اے مالک المختار، تیرا فلاں بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ رزق کی کمی ہے، کہ اگر اس کا رزق اس کو مکمل دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور اس بندے کا رزق مکمل کا مکمل اس کے حوالے کر دیا۔ اب انسان ہے وہ کتنا کھانا کھا سکتا ہے، کتنا رزق سنبھال سکتا ہے، اب آپ غور کریے گا۔ اس بندے نے جتنی بھوک تھی، ایک بھوک میں بندہ 4 روٹیاں یا 6 روٹیاں کھا لے گا، زیادہ سے زیادہ 7 روٹیاں کھا لے گا۔ بقیہ اس نے سوچا کہ یہ خراب ہو جائیں گی، جو کھانا یہ خراب ہو جائے گا، اس کا میں کیا کروں؟ اب وہ بندہ، اللہ نے اس کے ذہن میں عقل ڈال دی، اس نے کیا کیا، وہ جو کھانا تھا وہ تمام غریبوں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں تقسیم کر دیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے وہ تقسیم کیا تو اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں کے بعد جب دوبارہ اسی محلے میں سے گزرے، اس وادی کے پاس سے گزرے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، لوگ نوکر چاکر وہاں پر لگے ہوئے ہیں، کھانے کی دیکھیں بن رہی ہے، لائنوں میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے جا کے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگا موسیٰ، تو نے مجھے وہ رزق دیا تو چلا گیا، اللہ نے میری صورت دعا سنی تو میں نے وہ جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ بڑھ گیا، اس کو میں پھینکوں گا تو خراب ہو جائے گا، بہتر ہے میں تقسیم کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام، میں نے یہ تقسیم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا رزق بڑھا دیا، اور تب سے میں رزق تقسیم کرتے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے گھر میں رزق بھیجتے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ ہم لوگ صدقہ خیرات کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو ہم سیلفی بنا کر، ہم کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو تصویریں بنا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ صدقہ خاموشی سے کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کبھی بھی کنواں خشک نہیں ہوتا جس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ اب کنویں پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، بڑے صغیر ہند کا ایک واقعہ کہ ایک بڑی نیک خاتون عورت تھی، وہ اس کا دل تھا کہ میں لوگوں کو کھانا تقسیم کروں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس شہر میں کوئی مسافر خانہ بناؤں اور یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ تو اس کا شوہر نیک انسان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں تو آپ بنوا لیں۔ اب اس خاتون نیک عورت نے وہاں پر کچھ مزدور لگائی اور وہاں پر ایک مسافر خانہ تعمیر کروا دیا۔ اب مسافر خانہ تعمیر ہوا تو لوگ وہاں پر آتے، کھانا کھاتے، اگر کوئی لیٹ ہو جاتا رات وہاں پر گزارتے، صبح اٹھ کے اپنے کاموں پہ چلے جاتے۔ کئی سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن کھانا کھانے والے لوگوں میں ابلیس کی شکل میں کوئی بندہ آ گیا۔ ہمارے ایک دو گرد میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جناب جی لوگ کھا گئے جی، اور تھوڑے کو رہنا کھا نہیں جی، یہ ابلیس سوچ کے لوگ ہیں۔ اب وہ کہنے لگے اس عورت کے شوہر کو کہ یہ جو معاملہ آپ کھلا رہے لوگوں کو، اس سے تو آپ کے گھر میں رزق ختم ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں رزق ختم ہو گیا تو ہم کس طرح سے گزارا کر سکیں گے؟ اب عورت کو اس نے کہا کہ مسافر خانہ بند کر دیا جائے۔ چند دن اس نے مسافر خانے کو بند کر دیا۔ جب مسافر خانہ بند ہو گیا چند دن کے بعد، تو اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے کھیتوں کی طرف جاؤں اور دل اداس سا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں گئی تو کافی جگہ گھومنے کے بعد ایک کنویں کے پاس چلی گئی۔ اب کنویں کے پاس ایک ڈول پڑا ہوا تھا، عورت نے ڈول پانی کا کنویں میں پھینکا، پانی نکالا، کافی نکالتی گئی۔ شوہر کو کہا کہ یہ عمل دیکھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ دیکھو تو میں کر کیا رہی ہوں، یہ عمل دیکھو۔ وہ دوبارہ کنویں میں پانی ڈول ڈالتی، پانی نکالتی۔
اب شوہر خاموشی سے دیکھتا رہا، اس نے کہا کہ نیک خاتون بتاؤ تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ یہ کنویں میں دیکھ رہی ہوں، میں ڈول پانی کا اندر خشک پھینک رہی ہوں، پانی کا بڑا باہر آ رہا ہے، لیکن کنویں میں سے پانی ایک ذرا بھی کم نہیں ہو رہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے نیک خاتون، اے نیک بندی، یہ کنواں ختم نہیں ہونے والا چاہے علاقہ پانی پیتا جائے۔ تو کہنے لگی پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں چکی دیا اس میں رزق کم ہو جائے گا؟ اب اس کے دل پر چوٹ آئی اور اس کے دماغ نے سوچا کہ یار باقی بات تو کمال کی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو دوبارہ ہاتھ دھونے کہتے کہ خدا کے بندی آپ دوبارہ سے یہ اپنا سلسلہ شروع کر لیں۔ اب مجھے تو اب سمجھ آئی کہ اگر کنویں میں سے پانی نکالا جائے تو وہ خشک نہیں ہوتا، اگر چند مہینے اس کو چھوڑ دیں یہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو رزق کو تقسیم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ کس طرح سوچ لیں گے کہ ان کا رزق ختم ہو جائے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں، دینے والی ذات وہ ہے، وہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو پھر وہ ہمارے دل کی خیالات نہیں جانتا۔ اگر ہم لوگوں کو کھلائیں گے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہمارا جو چراغ ہے وہ جلتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔